من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے شان نزول، یہی لفظ میں بولا کرتا ہوں اور آپ اس سے واقف ہو گئے ہوں گے، یعنی وہ واقعہ جس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اگر وہ واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے تو آیت شریفہ کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جلدی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مالدار بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے اور غریب بھی تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی تھے اور ایسے بھی تھے جن کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، جو زکوٰۃ کے مستحق تھے۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقات اور خیرات دیا کرتے تھے، نفلی صدقات اور خیرات دوسروں کو دیا کرتے تھے، وہ اپنے غیر مسلم مشرک اور کافر رشتہ داروں کو دینا چھوڑ دیا۔ مسلمان نفلی صدقہ، نفلی خیرات جو کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے کافر اور مشرک رشتہ داروں کو یہ دینا چھوڑ دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کیا کہ جو ہمارے مشرک کافر رشتہ دار ہیں، ہم ان کو پہلے دیا کرتے تھے لیکن اب ہم ان کو دیتے نہیں، اس لیے نہیں دیتے تاکہ یہ سوچیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کی طرف سے بھلائی اور خیر سے محروم ہو گئے اور ہم کو بھی انہی کے ساتھ مل جانا چاہیے، انہی کے ساتھ ہو کر رہنا چاہیے اور یہ مسلمان ہو جاویں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی کہ اگر تم اس نیت سے ان کو صدقہ نہیں دیتے کہ وہ بھی مسلمانوں میں مل جل کر رہنے کو پسند کریں اور مسلمان ہو جاویں، تو نہ دو تم ان کو صدقہ۔ تو مسلمانوں نے نفلی صدقہ، نفلی خیرات مشرکوں کو دینا بند کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ہدایت فرمائی، کچھ حکم دیا، اور مومنین سے بھی کچھ بات کہی، ان کو بھی کچھ حکم دیا۔ اب آپ ترجمہ کر سنیں گے تو سب بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو دیکھو، اگرچہ تم نے یہ اچھی نیت سے ان کو صدقہ خیرات دینا چھوڑا ہے، لیکن تم ان کو صدقہ خیرات دینا مت چھوڑو، مت بند کرو، بلکہ ان کو دے دیا کرو۔ یہ ہے۔ آگے دوسری بات آئے گی، میں یہی بات پوری کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھو، واقعہ سننے سے اور اسی طریقے سے آیت شریف اور حدیث پاک سننے سے بہت مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ پوری بات اگر سامنے آ جاوے تو پھر غلط فہمی نہیں ہوتی۔ آپ اس سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ
کافروں کو اور مشرکوں کو ہر طریقے کا صدقہ اور خیرات دینا جائز ہے، ایسا نہ سمجھ بیٹھے۔ ہاں، اور بعض لوگ جو پرلے درجے کے جاہل ہیں لیکن وہ آپ کو سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا قرآن پاک کا اور حدیث کا ماہر ظاہر کرتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور پروفیسر پتہ نہیں کیا کیا لگا لیتے ہیں، وہ بھی ایسی واہی تباہی باتیں بکتے ہیں۔ تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان مالداروں سے لو اور مسلمان غریبوں کو دے دو۔ اس واسطے زکوٰۃ تو صرف اور صرف مسلمان ہی کو دی جاوے گی، جو مستحق ہیں انہی کو دی جاوے گی۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ اور خیرات ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی کو دیا جائے، بلکہ وہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے خاص طور سے جو اپنا پڑوسی ہے، خاص طور سے جس کا اپنے سے کسی بھی قسم کا تعلق ہے، مثال کے طور پر وہ ہمارے یہاں نوکر ہے، مزدور ہے، یہ ہے، یا مثال کے طور پر اس سے کسی طریقے کا کاروباری فلاں ڈھوا کا کوئی بھی تعلق ہے، تو پڑوس ہونے کے ناطے سے اور اس تعلق کے ناطے سے اس کا بھی ایک حق بن جاتا ہے۔ تو ضرورت کے وقت نفلی صدقہ اگر آپ اس کو دیں گے تو ثواب ملے گا، اور ان کو دینا جائز ہے۔ بات خوب سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب آگے آ لیے گا، دو چیزوں میں آپ کا ذہن رک سکتا ہے لیکن میں اس کو بھی صاف کر دوں گا۔ صدقہ فطر اگرچہ واجب ہے لیکن وہ بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اور قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بکرے کی، کٹڑے کی، جو بھی کچھ کھال تک بھی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ حکم دیا کہ نفلی صدقہ خیرات جس طریقے سے تم اپنے رشتہ دار مشرکین کو پہلے دیتے تھے دیا کرو، اور اس کو تم اس طرح نہ استعمال کرو کہ اس طرح سے وہ مسلمان ہو جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ نہیں، ہدایت کا مسئلہ تو اللہ کے قبضے میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کچھ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کچھ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جب آدمی ان قانون پر کھرا اترتا ہے تو فوراً ہدایت ملتی ہے، اور جب تک ان قانون پر کھرا نہیں اترتا تو ہدایت نہیں ملتی۔ اب آپ یوں کہہ دو گے کہ بھی وہ قانون کیا ہے جی، ہے؟ ہاں، یہاں بھی بات اٹک سکتی ہے۔ ہاں، تو دیکھو، جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اور حق کی طلب میں لگتا ہے، تو یوں سمجھ لو آپ کہ 99% نہیں 100% اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حق کی طلب میں لگتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جب انسان تکبر میں ہوتا ہے تو عام طور سے اس کو ہدایت نہیں ملتی، یہ ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو، اپنے قانون کو خود زیادہ جانتا ہے، ہمیں تو تھوڑا بہت جو کچھ معلوم ہو جاتا ہے بڑوں سے سن لیتے ہیں، وہ آپ تک بتا دیتے ہیں۔ ابو طالب بقول میرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے، کہ ہمیں ان سے اتنی محبت ہے کہ بے اختیار ابو طالب کہنے سے پہلے حضرت نکلتا ہے زبان سے، جیسے تمام صحابہ کے لیے ہم حضرت بولتے ہیں نا، تو جب ابو طالب کا نام لیتے ہیں تو زبان روکنی پڑتی ہے، سوچ کے روک کے جب ابو طالب کہتے ہیں، نہیں تو حضرت زبان سے نکلتا ہے۔
اور انہوں نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی اتنی حمایت کی کہ یوں سمجھ لو آپ اپنی طاقت سے زیادہ. قصہ سناؤں گا کبھی پھر یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے، اللہ معاف کرے یہ لفظ کہہ دینا اگر بے ادبی نہ ہو تو، ایڈی چوٹی کا زور لگایا. چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے، بار بار سنا کہ آخری وقت میں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ میرے کان میں پڑھ لو. پہلے تو آپ کو دعوت دی تو اس وقت یوں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر مرا، اور مجھے قریش کی لڑکیاں تانا دیں گی، اس لیے میں قبول نہیں کرتا. یہ تکبر ہے، وہ تکبر ہے جو ہدایت سے رکاوٹ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا سے محبت اور ان کی خدمت کی وجہ پر اچھا کسی کو پتہ نہیں چلنے کا، نہ کسی قریش لڑکی کو پتہ چلے گا، نہ کسی قریش مرد کو پتہ چلے گا. تم میرے کان میں پڑھ دو کلمہ بس، کہ میں کل اللہ کے یہاں کہہ دوں گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہ، بلکہ جب سانس اکھڑ گئی اور جب وہ آخر میں بول سکتے تھے تو انہوں نے کہا لوگوں گواہ رہنا کہ میں اپنے باپ دادا لات اور عزا کے مذہب پر مر رہا ہوں. تو دوستو یہ کبر تھا، کبر، تکبر. جی ہاں، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی. اب آپ اگلی بات سمجھیے گا ہمارے اور آپ کے کام کی زیادہ. دیکھو گناہ چھوڑنا بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل، اور گناہ چھوڑنا بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان. جی تجربہ کر کے دیکھ لینا. جب عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ سے یوں عرض معروض کرو گے اللہ یہ گناہ چھڑا دے، تو میرے دوستو چھوٹ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھنا، چھوٹ جائے گا. یہ ہے اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور کبر و تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو کوئی اس میں جھگڑا کرے گا میں اس کو چورا چورا کر دوں گا، جو اس میں میرا شریک ہونا چاہے گا میں اس کا چورا چورا کر دوں گا. تو بہرحال اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس بڑا سبب جو ہے وہ ہے جب بندہ عاجزی کے ساتھ حق کی طلب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. ایک بات. ایک دوسری بات سنو آپ، آج بات سمجھ میں آ جاوے گی. اور جب بندہ حق کو پہچاننے کے باوجود کسی بھی دنیاوی غرض سے، لالچ سے، تکبر سے، کسی بھی اس سے اس حق کو جھٹلا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، تو ہدایت کا دروازہ بند ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اللہ دل پر مہر لگا کر یہ آخری فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کبھی ہدایت نہیں ملے گی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہی مضمون بیان کرتا ہے. حق کو پہچاننے کے باوجود پھر دنیاوی اغراض کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے اس کو ٹھکرانا، جھٹلانا، یہ اس کا عذاب ہے. اور ایک چوتھی بات بھی اور سن لو، حق کو پہچاننے کے باوجود برابر اس کے خلاف ورزی کرتے رہنا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا، چاہے وہ کفر و شرک ہو اور چاہے وہ دوسرے گناہ ہوں، تو یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے. یہ 3-4 بات آپ کو بتائی، اور یہ قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد حاصل ہوئی چیز ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم. یہ بات پہلے بھی کئی عنوان سے آ چکی ہے
اور آج بھی آ رہی ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، جو بھی تم روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہو، دیکھو جو بھی میں نے تھوڑا سا کھینچا بھی لگایا، یہ ماں کا ترجمہ ہے، ماں کا ترجمہ. جو بھی تم مال روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہو اپنی ذات کے نفع ہی کے لیے خرچ کرتے ہو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. فَلِأَنفُسِكُمْ کا ترجمہ ہے کہ اپنی ذات ہی کے واسطے خرچ کرتے ہو. اس کا نفع تمہیں ہی پہنچتا ہے. اللہ تو غنی ہے، اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. یہ ہے. اور اگر ہم نے کسی محتاج ضرورت مند کو دیا بھی ہے، اس کا تو جو بھلا ہوا، لیکن دینے والے کا بھلا اس سے کہیں زیادہ ہوا. جی ایک نئی بات مجھے ابھی مطالعے میں معلوم ہوئی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت. اس آیت شریفہ کے ترجمے میں، تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 اور 700 گنا تک دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا سکتا ہے. یہ بتایا تھا میں نے آپ کو. لیکن وہ نئی بات معلوم یہ ہوئی کہ جب آدمی شرط کے ساتھ، آداب کے ساتھ خرچ کرتا ہے، میں کئی ہفتوں سے اس کو بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی آخر میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا. تو خیرات کرنے میں کم سے کم 700 گنا ملتا ہے. خیرات کا ثواب 10 گنا نہیں ملتا، بلکہ کم سے کم 700 گنا ملتا ہے. اور اس سے آگے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے، جیسا اخلاص جیسی وہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے. چلو باتیں پچھلے ہفتے بتانے کی تھی لیکن اس وقت نہیں بتائی گئی، آج یاد آ گئی تو آج بتا دوں میں آپ کو. ہر عمل کی ایک تاثیر ہے، ہر عمل کی ایک خاصیت ہے. خاصیت، آپ انار کھاویں اس کی الگ خاصیت ہے، سیب کھاویں اس کی الگ خاصیت ہے، روٹی کی الگ خاصیت ہے، چاول کی الگ خاصیت ہے ساری کھانے کی چیزیں. پھل ان کی خاصیت الگ، اعمال کی خاصیت بھی الگ الگ ہے، ان کے فائدے بھی الگ الگ ہیں. تو چپکے سے کسی کو پتہ نہ چلے خیرات کرنا، اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی بری موت سے بچتا ہے، اور حادثات سے اچانک جو حادثہ پہ اس سے بچتا ہے، اور اکثر آنے والی مصیبت سے بچتا ہے. خاص طور سے چھپ کر کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے خیرات کرنا. بہرحال تو جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہو. یہاں ایک بات ہو گئی. اب اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سے روپیہ پیسہ مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اس کو صاف کر دیا. ورنہ بات تو صحیح یہ ہے، قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا فائدہ عمل کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے، اور جو بھی برا عمل کرو گے تو اس کا نقصان بھی عمل کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے. اور اگر ہمارا نیک عمل کرنے سے کسی کو کوئی بھلا ہو گیا نا، تو وہ اتنا کم ہے کہ اس گنتی کے قابل ہی نہیں ہے وہ. اور اگر ہمارے کسی کا برا کرنے سے، گناہ کرنے سے کسی کا نقصان ہو گیا، تو گناہ کرنے والے کے نقصان کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے کو جو کوئی نقصان پہنچا ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ گنتی کے شمار کے قابل ہی نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها
یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اسی کا ترجمہ مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ یعنی صرف صدقہ خیرات ہی کی بات نہیں بلکہ ہر نیک عمل کی بات یہ ہے. بات تو آئی گئی سمجھ میں. اب ایک بات اور سنو. ارے بھائی تم روپٹہ کیوں نہیں اوڑھتی؟ جی آج کل کون اوڑھے ہے؟ اب تو روپٹے کا رواج ہی ختم ہو گیا. بھائی وہ جو نہیں اوڑھ رہے ہیں اس کا نقصان ان کو ہوگا، تم اوڑھو اس کا نفع تمہیں ہوگا. اور اگر تم اسی طرح کرو گے جس طرح سب کر رہے کہ وہ نہیں اوڑھ رہے اوپٹا، تم بھی نہیں اوڑھ رہے، تم بھی نہیں پردہ کر رہے، تو جس گڈھے میں وہ گرے گی اسی میں تم بھی گرو گے. تو میں نے بات آپ کو یہ سمجھائی ہے اس وقت کہ جب آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا نفع اسی کو پہنچتا ہے، کوئی بھی اچھا کام ہو. اور اس کے اچھے کام سے اگر دوسرے کو نفع پہنچتا ہے تو جو نفع خود اس کو پہنچتا ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے کو جو نفع پہنچا وہ اتنا معمولی ہے کہ گننے کے قابل ہی نہیں ہے. اور جب آدمی کو برا کرتا ہے تو اس کا نقصان کرنے والے کو اتنا پہنچتا ہے کہ دوسرے کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ دوسرے کا نقصان گننے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ اب آگے چلتے ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا ہی کے لیے خرچ کرتے ہو. اور واقعی صحابہ کا تو یہ حال تھا ہی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد یعنی ایک مٹھی کہہ لو بس آپ جو خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص ہی اتنا تھا، اللہ کی رضا ہی ان کی تعریف فرماتے ہیں. اور صحابہ کرام کا تو چونکہ ایک نمونہ ہے، اعلیٰ درجے کی مثال ہے، اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. ورنہ یہ تو ہر مومن کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ خرچ کرے اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کرے اور کوئی دوسری نیت نہ کرے. لیکن اللہ نے اس کا جتنا فائدہ رکھا ہے دنیا کا وہ بھی مل کر رہے گا، اور جو آخرت کا فائدہ رکھا ہے وہ بھی مل کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب اگلی بات بھی دھیان سے سنیو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. ہاں دل دھڑکنے لگتا ہے. اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا. یوفا اس کا ترجمہ کیا میں نے، اس کا بدلہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا. بات تو یہیں پوری ہو گئی تھی لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ہاں اب بات تو ہوئی گئی ماشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی. اب ایک بات سنو، اللہ نے جس کو دولت مند بنایا ہے وہ حج کرے، اس کا انتظار نہ کرے کہ فلاں کام کر لوں گا فلاں کام کر لوں گا فلاں کام کر لوں گا پھر جاؤں گا. حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو اور اس پر حج فرض ہو جاوے اور پھر دنیا کی کوئی غرض اس کو روک دے تو لوگ حج کر کے آ جاویں گے اور اس کی وہ غرض پوری نہیں ہونے کی. یعنی جس کام کی وجہ سے اس نے حج چھوڑا ہے نا، حج مؤخر کیا ہے وہ بھی نہیں ہونے کا، لوگ حج کر کے آ جاویں گے. تو حج کریں اور زکوٰۃ کا صحیح حساب لگوا کر اس کو مستحق تک پہنچانا. صدقہ فطر اور قربانی تو اسی طرح کا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ کبھی بھی اس بات کا دل میں دھیان نہ لاویں کہ بھائی میرا پیسہ کم ہو جائے گا. جب واقعی کوئی ضرورت سامنے آ جاوے، جب واقعی کسی کی ضرورت سامنے آ جاوے تو اپنے سے جو ہو سکے ضرور
کر دیا کرو. یہ بات ہوگی. اور ایک دوسری بات، اپنی مزدوری، محنت مزدوری چاہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اپنی تنخواہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یا اپنا بزنس جو تھوڑا ہے زیادہ ہے، جیسی بھی آمدنی ہے، یا کاشتکار لوگ، اس میں سے کچھ نہ کچھ روزانہ ہی صحیح، مہینے میں جیسی آدمی کی آمدنی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے خیرات کرتے رہا کریں. ہمارے کاشتکار بھائی اس میں بڑے دل گردہ کے والے ہوتے ہیں کہ گنا ہوا تو اس کا حساب لگا کے اس کا 40واں دے رہے، اور گیہوں ہوا تو اس کا حساب لگا کے اس کا 40واں دے رہے. اور اب تو کچھ رواج سے اس کا کم ہو گیا، ورنہ کھیت میں جو بھی کچھ پیدا ہوتا پہلی مرتبہ جو حاصل ہوا وہ خیرات ہی کر دیا کرتے تھے. یہ تو ایسے ہی بتا رہا ہوں، محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی، نوکری کرنے والوں کو بھی، بزنس تجارت کرنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے. اور اس طرح پر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ بہت ہوگا. ابھی وقت ہے تھوڑا سا، میں آگے چلتا ہوں، ہو جائے گی انشاءاللہ یہ آیت شریفہ بھی. اور خرچ کرو تم ان ضرورت مندوں کے واسطے، ان ضرورت مندوں پر، یہ ترجمہ زیادہ آسان ہو جائے گا. اور خرچ کرو تم ان ضرورت مندوں پر جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے کام کے لیے قید ہو گئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. اگر گھرے ہوئے ہیں، قید ہو گئے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اگلے جملے سے سمجھ میں آ جاوے گی. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ دینی کام کی مصروفیت کی وجہ سے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی کوئی کاروبار اور کوئی دھندا، کوئی ذریعہ معاش نہیں اختیار کر سکتے. یہی مطلب ہے دین کے واسطے قید ہو جانے کا، دین کے کام میں گر جانے کا. یہ ہے. دیکھو دوستو، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ مثال ایسی دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاوے، لیکن وہ وہیں تک محدود نہیں ہوتی، آگے بھی بات چلتی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو آپ ہی کی درمیان کی بات بتا دوں. آپ کے امام صاحب ہیں، کسی بھی مسجد کے امام صاحب ہیں، اگرچہ کل ملا کے ان کا کام تھوڑی دیر کا ہی ہے، 5 7 10 منٹ ایک نماز میں لگے ہیں، تو وہ گھنٹے کا کام ہے 5 نمازوں کا. یوں مسجد کی نگرانی اور اذان وغیرہ سے تو کافی کام بڑھ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی ان کا کام ہے وہ یہی ایک کام کر سکتے ہیں، عموماً دوسرا کام کر نہیں پائیں گے. وہ یا وہ گڑبڑ ہوگا یا یہ گڑبڑ ہوگا. تو یوں سمجھ لو کہ یہ گھرے ہوئے ہیں، قید ہے اللہ کے کام میں. اس سے اگلی مثال وہ بھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. نہ سمجھ میں آوے تو کسی مدرسے میں جا کے دیکھنا آپ. صبح اذان فجر سے پہلے، یہ اذان فجر کے وقت اٹھتے ہیں حافظ صاحب اور بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں، اور نماز فجر تک بیٹھ کے ان کو قرآن پاک یاد کراتے ہیں. پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کا سبق سنتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں چلو ناشتہ کر لو. ابھی کچھ ہی دیر میں پھر مدرسے کی باضابطہ گھنٹی بج جاتی ہے، اور تو پھر 6 گھنٹے وہ وہاں حاضری دیتے ہیں. 4 گھنٹے صبح کو حاضری دیتے ہیں. اور اگر گرمی کا زمانہ ہو، دوپہر لمبی ہو، تو ظہر سے پہلے پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. حفظ کے بچوں کو آپ جا کے دیکھنا، پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی وقت پارے کی تیاری کرنا تو یا سبق پارا سننا تو پچھلا وہ بات ہے. پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک کا وقت خالی رکھا جاتا ہے. ایک حدیث پاک کی بنا پر خالی رکھا جاتا ہے کہ عصر کے بعد کوئی علمی کام کرنے کو منع کیا گیا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو دوسرے وقتوں میں علمی کام میں مشغول رہتے ہیں. ہاں،
اور پھر مغرب کے بعد پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں عشاء تک، اور عشاء کے بعد پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو حفظ کیے ہوئے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں حفظ بھی نہ کیا ہو انہوں نے تو ان کو بھی معلوم ہوگا ایسا۔ اب بتائیے گا کہ اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کے کام کے واسطے قید ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہے۔ اور اس سے اگلی بات ایک اور بھی بتاؤں میں، اور وہ بتانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ بعض لوگ بڑا منہ پھاڑ دیتے ہیں اور پتہ ان کو بیچارہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ امام صاحب سارے دن ٹھالنے نہیں پڑے رہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کاروبار کر لے اور فری میں نماز پڑھاوے تو کتنی اچھی بات ہے۔ ہم نے سنا اپنے کانوں سے۔ ہاں دیکھو دوستو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ دونوں کام کر کے دیکھے کچھ دن، پھر اسے خوب پتہ چل جائے۔ اب ہر آدمی کو تو ایسا صاف ستھرا کام نہیں ملنے کا کہ جو صاف ستھرے کپڑوں میں اپنا کام بھی کر لے، صاف ستھرے کپڑوں میں آ کے نماز بھی پڑھا دے۔ ہر آدمی کو تو ملنے کا نہیں ایسا۔ اور ایسی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہونے کا جو گندے میلے کچولے میں کپڑوں میں آ کے مصلی پر کھڑا ہو جاوے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اور وہی تو وقت اس کے گاہکوں کا آگے، وہی وقت اذان کا ہوگا، اب بتاؤ کیا کرے گا وہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہاں آپ سب تاجر لوگ ہیں، دکاندار لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بھائی کچھ ذرا انگلی پہ انگلی بھی چڑھانی پڑتی ہے کہیں۔ اگر امام صاحب نے ذرا سا کچھ زور سے بول دیا یا کوئی معاملہ کر دیا، اجی ہٹاؤ اسے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو دماغ کا ہے۔ ہاں جی، تو بھائی اس واسطے سوچ سمجھ کر یہ سب نظام بنایا ہے اور چل رہا ہے حالات کے تحت۔ تو آپ سے میں یہ عرض کروں کہ اس میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو دین کے کام میں مشغول ہو، کوئی بھی ہو دین کا کام، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی اپنا ذریعہ معاش اور کاروبار نہیں چلا سکتے، تو ان کو دینا سب سے افضل ہے، ان کو دینا سب سے افضل ہے۔ یہ ہے ان میں سے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو چپکے سے زکوٰۃ بھی دے دو، اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ مت دو، لیکن ان کو نفلی صدقے کے بتائے بغیر دے دو، ان کو ہدیہ تحفے کے نام سے دے دو۔ ہدیہ تحفے کے نام سے دو گے تب بھی ثواب ملے گا، وہی صدقہ خیرات ہی کا۔ یہ ہے عرض اس کا۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نہ سمجھ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ یہ ہے، مانگتے نہیں پھرتے، وہ اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ جیسا کچھ ہوتا رہتا ہے اپنا جھیلتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، اپنے اخراجات کم کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے، اسی بات کو آگے فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم، لیکن تو علامتوں سے اس بات کو پہچان لے گا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ اور اس کی بڑی علامت میں بتا دوں گا آپ کو، سب سے بڑی علامت جی آج کا درمیانی خرچ ایک مہینے کا کتنا ہے آپ ہی بتا دو۔ 20-25 ہزار روپے تو درمیانی سے خرچ ہے ہی۔ ہاں، اور امام صاحب کو اور مدرس صاحب کو کتنا دیتے ہیں، تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے اصرار کر کے، ہے نا، بار بار سوال کر کے مانگتے نہیں ہیں وہ، بلکہ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اسی آیت شریفہ کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ تو چیچڑی کی طرح چمٹتے ہیں اور بھگائے نہیں بھاگتے وہ وہاں سے، ایسے لپٹ کر سوال کرتے ہیں، وہ عادت ہو جاتی ہے ان کو اس طرح سوال کرنے کی۔ اور جو سوال نہیں کرتا، جو وہ کرتا ہی نہیں، لپٹتا ہی نہیں، وہ سوال ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے
تو بہرحال یہ سب چیزیں سمجھو، اور آگے جو آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہو جائے گا، لیکن ایک بات اور سمجھ لیجیے گا آپ، بات لمبی ہو جاوے گی، مختصر کر کے کہتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مال غنیمت میں سے، یعنی جہاد میں سے فتح کے بعد جتنا بھی مال ملے، 2 اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ ایک تو اجازت یہ مرحمت فرمائی تھی کہ جو چیز آپ کو پسند ہو اس میں سے آپ وہ لے لو، یہ، اور دوسرے یہ کہ پورے مال میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ پھر مسلمانوں میں مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ دیکھو کیا کوئی اس کو اخلاص کے خلاف کہہ سکتا ہے کسی میں دم ہمت؟ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، پڑھوں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ آیت شریفہ، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے، اور اس طرح تقسیم ہوتے تھے کہ جو پیدل لڑتا تھا اس کو 1 حصہ ملتا تھا، اور جو گھوڑے پر لڑتا تھا اس کو 2 حصے ملتے تھے۔ یہ ایک تو بات یہ ہے، سمجھو۔ اب ایک اگلی بات اور سنو، اگر نہ سنی ہو تو آج معلوم ہو جاوے گی، اور نہیں تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المال میں وسعت و گنجائش عطا فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت مال آ گیا، تو جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا اس کو اتنا ہی وظیفہ مقرر کر دیا، زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور جو جتنے پہلے مسلمان ہوا تھا، یعنی قدیم الاسلام تھا، بہت پہلے اسلام لے آیا تھا، اس کا اتنا ہی زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا جو بیت المال سے ان کو دیا جاتا تھا۔ تو کیا یوں کہا جاوے گا کہ یہ اسلام میں ان کی خدمتوں کا بدل ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ 2 باتیں ہو گیا۔ تیسری بات اور سن لیجیے آپ، جب تک اسلامی نظام تھا اور بیت المال جس کو کہتے ہیں تھا، تو جو عالم ہے، عالم، اس کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، اور اس کو یہ آزادی ہوتی تھی کہ جہاں تمہارا جی چاہے امامت کرو، جہاں تمہارا جی چاہے بیٹھ کر فتویٰ دو، جہاں تمہارا جی چاہے بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ، جیسی جس کو اندر قابلیت ہے، جیسا کام تو بیت المال سے ان کو ملتا تھا، اور وہ کام فری کرتے تھے، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن بیت المال سے ملتا تھا۔ جب بیت المال ایسے نہیں رہے اور مسلمان حاکم ہو گئے، انہوں نے ان کو دینا ہی بند کر دیا۔ اب کیا کیا جاوے؟ اب 2 ہی رستے ہیں، یا تو یہ سب کمانے کھانے میں لگ جاویں، اور دین کا کام کرنے والا کوئی ہو ہی نہ، تو بتاؤ دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اور اگر یہ اس کام میں لگ جاویں تو ظاہر بات ہے کہ ضرورت ان کی بھی ہے، اور یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ دیکھو سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین۔ اس کے 2-4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابوبکر کچھ چادریں یہاں ہاتھ پہ ڈال کے اور چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ابوبکر کہاں، کدھر کو جا رہے؟ کہ میں بازار میں جا رہا، چادریں بیچ کا ہوں۔ تو عمر نے کہا اگر تم چادریں بیچتے جاؤ گے تو یہ خلافت کا کام کون کرے گا؟ ہاں ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اگر میں چادریں نہیں بن گا تو میرے بچے کہاں سے کھاویں گے؟ یہ دونوں میں آپس میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے سمجھدار تھے، بات سمجھ گئے، تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ کو جو بھی تھے جمع کیا، اور یہ جو گفتگو ابوبکر اور عمر کے درمیان ہوئی تھی، اور بالکل بات صحیح تھی،
یہ ان کے سامنے رکھی۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر فرمایا بیت المال سے۔ کتنا؟ ایک درمیانی آدمی کا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک درمیانی آدمی کا۔ تو یہ ہے دوستو۔ تو بہرحال دین کا کام نہیں چلے گا اس کے بغیر۔ اس واسطے جو میں نے ساری بات آپ کو سمجھائی، یہ کہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے ہماری نیت دین کی حفاظت، دین کی اشاعت ہو، ہماری آنے والی نسلوں تک دین پہنچے۔ یہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ الشیطان الرجیم